السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کے قبول اسلام کی سچی کہانی سنائیں گے جسے قبول اسلام کی پاداش میں جس کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ان کا اسلامی نام عبدالرشید دوستم ہے، جبکہ اسلام سے پہلے والا نام سنیت کمار سوریا ونشی ہے۔ احمد آوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرشید: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ کا تعارف؟ جواب: میرا نام عبدالرشید دوستم ہے اور میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں۔ میں اب سے 6 سال قبل مسلمان ہوا تھا۔ میرا پرانا نام سنیت کمار سوریا ونشی تھا۔ میں ہری دوار کے قریب ایک گاؤں کے ہندو مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں نے سائنس بایو سائنس سے گریجویشن کیا۔ سوال: آپ کا نام عبدالرشید دوستم کس نے رکھا؟ جواب: اصل میں میرا نام مولانا محمد اسلم کاظمی نے عبدالرشید رکھا تھا، مگر میں کچہری میں سرٹیفکیٹ بنوانے گیا تو اس زمانے میں افغانستان کے عبدالرشید دوستم کا پوری دنیا میں تذکرہ تھا۔ وکیل نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے عبدالرشید بتایا۔ اس نے کہا، عبدالرشید دوستم؟ تو میں نے بھی عبدالرشید دوستم ہی کہہ دیا کہ دوستی تو اچھی ہی چیز ہے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتائیے۔ جواب: میں گروکل میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ گروکل بہت مذہبی ہندوؤں کے ادارے ہوتے ہیں۔ میں کھیلنے اور پڑھنے میں ہوشیار تھا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں حصہ لیتا تھا اور پوزیشن لاتا تھا۔ میں بہت اچھا بریک ڈانس کرتا تھا۔ بریک ڈانس کے لیے جوڑوں کی ایک خاص ساخت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ نے مجھے دی تھی۔ ممبئی کے کئی پارٹیاں مجھے لینے آئی کہ آپ بریک ڈانس میں دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے جوڑوں میں گھومنے کی بہت صلاحیت ہے۔ ہمارے گاؤں میں مندر اور مسجد بہت قریب ہیں۔ مجھے بچپن سے یہی خیال ہوتا تھا کہ یہ دونوں مالک کی پوجا کے استحان ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دنوں ہمارے گاؤں کے ایک بہت سلیم الفطرت اور نیک انسان محمد عمر بھائی سے میرا تعلق ہو گیا۔ وہ مجھے ناچنے کے لیے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جس اللہ نے اتنے اچھے جوڑ بنائے ہیں، وہ اللہ ناچنے سے منع کرتا ہے، وہ ان جوڑوں کا حساب لے گا۔ وہ میرے لیے ہدایت کی دعا کرتے اور مجھے مسجد میں لے جانے کی کوشش بھی کرتے۔ میں مسجد میں بہر کھڑا ہو کر 5 وقت لوگوں کو پابندی سے نماز پڑھتے دیکھتا۔ سردی، گرمی اور برسات میں ایسے نظم اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر مجھے اچھا لگتا۔ مندر میں جا کر یہ بات نہیں لگتی تھی، دل کو لگتا کہ مندر میں تو بس ایک رسم ہے۔ مجھے حسرت ہوتی کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو میں بھی مسجد میں جا کر اپنے مالک کی نماز پڑھتا۔ محمد عمر بھائی مجھے ایک بار دیوبند دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہاں ہم مولانا محمد اسلم کاظمی کے پاس عطر لینے گئے۔ میں نے ان سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال کیے۔ وہ ایک اچھے دائی ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا اور توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بھی سمجھایا اور زور دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمان ہو کر نماز پڑھنا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور دوسرے روز انہوں نے مجھے پھلت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے پاس بھیج دیا، جن کو ہم ابو جی کہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بعد جو ابو جی کا نام آئے گا اس سے مراد مولانا کلیم صدیقی ہوں گے۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جواب: میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اس خیال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے اس گندگی سے نکالا اور شرک سے بچایا، ورنہ کھیل کود، تعلیم، ڈانس، میری دلچسپی کے سب سامان مجھے ملے تھے۔ میں نے ریڈیو پر گروپ سانگ بھی گائے۔ نجیب آباد ریڈیو سے آج بھی ریلے ہوتے ہیں۔ ایک گانا جو اب سے بہت پہلے گایا تھا وہ مجھے اب تک یاد ہے، آؤ مل کر اتحاد رچائیں۔ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عمر بھائی اور پھر مولانا اسلم صاحب اور سب سے بڑھ کر ابو جی کے پاس بھیجا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح پھول کی فطرت کھلنا ہے، مگر پھول کو پانی نہ ملے، بارش نہ ہو تو وہ مرجھا جاتا ہے،
اسی طرح ایک انسان کی فطرت مسلمان ہونا ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے، مگر اس کو ماحول اور دعوت کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو خاندانی طور پر اسلامی ماحول یا دعوت کی بارش نہ ملے تو وہ کھلنے سے پہلے مرجھا کر کافر رہ جاتا ہے۔ میں اپنے کریم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مرجھانے سے بچایا۔ سوال: اسلام لانے کے بعد آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ جواب: اصل میں اگر انسان صرف اللہ سے اپنا تعلق رکھے تو ہر وقت اس کا کرم شامل حال رہتا ہے، مگر انسان کمزور ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ میں خاص طور پر بہت کمزور اور حساس ہوں اور مجھ میں قوت برداشت بہت کم ہے۔ آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ ایمان، اسلام صرف اللہ کے لیے ہو۔ صبح کو سورج نکلا، اگر آدمی یہ خیال کرے کہ یہ سورج نکلا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے نکالا ہے، یہ دن صرف میرے لیے نکالا گیا ہے، یہ رات میرے آرام کے لیے ہے، یہ ہوا میری راحت کے لیے چل رہی ہے، تو آدمی کو اللہ سے کتنی محبت ہو جائے گی۔ مگر انسان کمزور ہے، کسی ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں اس کو مشکل ہوتی ہے، نئے معاشرے میں اس کو سیٹ ہوتے دیر تو لگتی ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب حالات ایسے ہیں کہ شک کرنا پڑتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے مسلمان بھائیوں کے ان سوالات سے ہوتی رہی جن سے ایک شک سا ٹپکتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بے انتہا محبت کرنے والے ملے، خصوصاً ہمارے ابو جی جنہوں نے ہر موڑ پر میری رہنمائی کی۔ سوال: آپ کے والدین حیات ہیں، کیا آپ کا ان کے ساتھ کچھ رابطہ ہے؟ کبھی آپ نے ان کو بھی اسلام میں لانے کی کوشش کی؟ کچھ ان کا حال بھی سنائیے۔ جواب: میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں۔ چند سال قبل ابو جی نے مجھے ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ ابو جی سے مراد مولانا کلیم صدیقی، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنے پر زور دیا۔ میں نے فون پر والدہ سے بات کی، انہوں نے مجھے بہن کی شادی میں آنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ بہن کی شادی میں 3 بھائی شریک ہوں اور ایک نہ ہو تو وہ ڈولی کیا ارتھی میت ہوگی۔ ہم نے بہن کی سسرال والوں سے بات کر لی ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اس نے دھرم برشت کر لیا ہے اور وہ ادھرم لا مذہب ہو گیا تھا، تو ہمیں کیا؟ میں بہن کے لیے کچھ تحفے لے کر گیا، میں شادی میں شریک ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا اور سب خوش ہوئے، مگر شادی کے بعد میرے بھائی اور رشتہ دار ٹہلانے کے بہانے سے لے گئے اور زبردستی نائی کی دکان میں گھسا دیا اور کہا اس کی داڑھی مونڈ دو۔ میں روتا رہا، خوشامد کرتا رہا، مگر وہ نہ مانے۔ میں نے ہاتھ سے اسرا پکڑا اور ان سے کہا کہ تم میرا گلا کاٹ دو، مگر میرے نبی کی سنت نہ کٹواؤ۔ نائی نے بھی ان کو منع کیا، مگر وہ مجھے دبوچ کر داڑھی مڑا کر باز آئے۔ میں کسی طرح جان بچا کر وہاں سے بھاگ آیا، روتا پھرتا تھا۔ مجھے آئینہ دیکھنے کا شوق تھا، مگر مجھے رونا آتا تھا کہ میں اپنا منہ نبی کی سنت کے بغیر کس طرح دیکھوں۔ شرم کے وجہ سے پھلت نہ آیا۔ ابو جی نے تلاش کرایا اور کہلوایا کہ اس میں شرم کی بات نہیں، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، تم دعوت کی راہ میں گئے تھے، تمہیں ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد میں کھل کر گھر نہیں گیا، البتہ بار بار رات کو والدہ سے ملنے ابو جی نے مجھے بھیجا۔ اب والدہ اسلام کے بہت قریب ہیں اور ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب کی بار وہ ضرور کلمہ پڑھ لیں گی۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میری والدہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اب اور بھی کرنے لگی ہیں۔ اس کے بعد والد صاحب پر کام کروں گا انشاءاللہ۔ سوال: سنا ہے آج کل آپ دعوت کے لیے بہت سرگرم ہیں، اپنی دعوتی کارگزاری کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ جواب: اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی، پھر ابو جی نے مجھے کمپیوٹر کورس کرایا اور آج کل موانا میں کمپیوٹر لگا کر DTP ورک کر رہا ہوں، مگر ظاہر ہے زندگی کا مقصد تو دعوت ہے۔ ابو جی ہمیں سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں، پوری انسانیت تک دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بتاتے ہیں ہمارے لیے تندولکر اور سلمان خان آئیڈیل نہیں، یہ بتاتے ہیں، اور ہمارے لیے تو صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔
ہمارے نبی ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ جاتے تھے. اپنے دشمن یہودیوں کا پخانہ اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے صاف کرتے تھے. طائف میں پتھر کھائے اور پاؤں لہو لہان ہوئے تھے. پھر زخمی حالت میں انگور کے باغ میں جا کر آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آواز لگاتے اور ستانے والوں اور پتھر برسانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. مجھے بھی حسرت ہے کہ میں بھی ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ نہیں تو 7 مرتبہ تو جاؤں. میں بھی دعوت کی راہ میں زخمی ہوں اور انگور کا باغ نہ ملے تو آم کے باغ میں اپنے مالک کو یا ارحم الراحمین کہہ کر یاد کروں اور اپنے خونی رشتے کے بھائیوں کی ہدایت کے لیے دعا کروں. گزشتہ چند ماہ میں اللہ نے مجھے ہمت دی. ابو جی کارگزاری سنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. اللہ کے ایک نیک بندے اور دائی کو خوش کرنے کا شوق ہمارے لیے اس راہ میں بڑا حوصلہ دیتا ہے. الحمدللہ چند ماہ میں 23 لوگوں نے اس حقیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جن میں بڑے کام کے اور اہم لوگ شامل ہیں. میں اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اب ہمیں لائن مل گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب سے خوب کام لیں گے. پہلے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے مگر میں ان کو کلمہ نہیں پڑھواتا تھا. ابو جی نے بتایا کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے کسی کے پاس لے جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ جب سے میں ہی کلمہ پڑھوانے لگا ہوں. سوال: اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: میری کیا حیثیت ہے کہ میں کوئی پیغام دوں، مگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کفر و شرک میں پڑے ہوئے بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے، خصوصاً پسماند طبقے کے غیر مسلموں کی، جن کو شودر یا کالے سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقہ میں کاڑو کاس قدر زور بڑھتا جا رہا ہے، اور پہلے صرف 3 روز کے لیے راستہ بند ہوتا تھا، اب آدھے ماہ راستہ بند رہتا ہے. سب کام بند ہو جاتے ہیں. کس قدر تکلیف ہوتی ہے. تعداد بھی کتنی بڑھ رہی ہے. یہ سینکڑوں میل گرمی میں کاوڑ کا سفر پیدل ہماری دشمنی میں نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے ہے کہ لوگوں میں اپنے مذہب سے تعلق بڑھ رہا ہے، یعنی اپنے مالک کو خوش کرنے کا شعور اور جذبہ بڑھ رہا ہے. اگر ہم دعوت کو مقصد بنا کر ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ راستہ مالک کو خوش کرنے کا نہیں بلکہ مالک کو ناراض کرنے کا ہے، اور شرک کے ساتھ یہ قدم دھرم مذہب کے لیے نہیں بلکہ ادھرم گناہ کے لیے بڑھ رہے ہیں، تو یہ لوگ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ حج کے لیے جانے والے بن سکتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم غیر شعوری اور رسمی طور پر مسلمان ہیں. میں ابو جی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے 7 سال ہونے والے ہیں. میں نے 223 نکاحوں میں شرکت کی، جن میں سے 7 سال میں 5 دولہا داڑھی والے دیکھے. ان میں بھی صرف 2 پوری داڑھی والے تھے. جب اسلام اور نبی کے طریقے سے تعلق کا ہمارا یہ حال ہے تو ہم دوسروں کو کس طرح دعوت دیں؟ جب ہم خود ہی اسلامی طریقے کو پسند نہیں کرتے. ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے. 10% لوگ بے نمازی نہیں، اور جو نمازی ہیں وہ بھی سارے کاموں کو مقدم کر کے دوسرے درجے پر نماز پڑھتے ہیں. سوال: آپ ماشاءاللہ نماز کی بڑی فکر رکھتے ہیں، آپ کا نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب: اللہ کا شکر ہے کہ میں نے نماز کی کشش میں اسلام قبول کیا تھا. میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ 5 سال میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یہ ایک نو مسلم شخص ہے. کل ملا کر میری 48 بار جماعت نکلی. 7 بار 2002 میں، 13 بار 2000 میں، 16 بار 1999 میں، 21 بار اور 1998 میں. سفر کم ہوئے اس سال 10 بار میری جماعت نکلی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ جماعتیں شرعی عذر سے نکلی. سوال: آپ نے حساب بالکل یاد کر رکھا ہے؟ جواب: ایک آدمی اپنے نفع کا حساب، نقصان کا حساب تو رکھتا ہے، اپنی پراپرٹی، اپنی جیب اور بینک بیلنس کا حساب رکھتا ہے کہ اتنے روپے ہیں، اتنی دکانیں ہیں، اتنے مکان ہیں، دکان میں اتنا سامان ہے، وغیرہ وغیرہ. مسلمان کا اصل مال اور دولت تو یہی ہے. کیا نمازوں کی دکان اور مال اور سامان سے بھی کم اہمیت ہے؟ خصوصاً نقصان تو آدمی کو اور بھی یاد رہتا ہے. نماز قضا ہو جانا یا جماعت نکل جانا کیا کم نقصان ہے؟
کہ آدمی اس کا حساب بھی نہ رکھے۔ اصل میں ہم نے نماز کی وقت اور قیمت ہی نہ جانی، ورنہ اگر آدمی کو نماز ادا کرنا بلکہ ابو جی کے بقول نماز قائم کرنا آ جائے تو پوری زندگی بلکہ پوری دنیا صحیح ہو جائے۔ سوال۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے بہت مفید باتیں بتائی۔ جواب۔ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ باتیں میرے لیے حال بن جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے چلتا پھرتا قرآنی اور مجسم دعوت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ میری جان اس راہ محبت میں قبول کر لے کہ شہادت کی موت ایمان کی اصل معراج ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک نو مسلم۔ آپ نے دیکھا کیسا جذبہ تھا یار اس انسان کا۔ کہتا ہے کہ میری گردن کاٹ دو، داڑھی نہ کاٹو، اور جتنی نمازیں قضا تو دور کی بات، جماعت چھوٹی اس نے حساب لگایا ہوا ہے۔ کتنی بار میری جماعت چھوٹی ہے اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، نماز قائم کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کی نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن دوستوں آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔